اور جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے مختلف تانے دیتے تھے اپوزیشن کو اور کہتے تھے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، اور مختلف باتیں کرتے تھے کہ اب گھر کے کھانے مانگتے ہیں جیل کے اندر، اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا اور اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا کہ بیماری کے اوپر بھرپور سیاست کی جائے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن بھی ہمیں یہ کہتے نہیں سنا ہوگا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جی جس سے یہ تاثر قائم ہوا ہو کہ ہم ان کی صحت کو لے کے کوئی طنز کر رہے ہیں یا اس پر کوئی ایسی جملے بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، وہ فراہم کی جائیں آئین قانون کے مطابق، اور وہ ان کو بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی۔ ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایک حق ہوتا ہے جو ملتا ہے ہر قیدی کو ملتا ہے۔ مگر کیا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اسپیسیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس پہ کل وزیر قانون نے واضح کیا کہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی۔ کیا ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے؟ اس حوالے سے ایک قانونی جو ہے وہ معاملہ ہے، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی۔ مگر ہماری قیادت نے، ہم نے کسی ایک دن بھی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور یہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ صحت والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ بڑے بول سے بچائے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے۔ مجھے وہ یاد آتا ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جا کے گھر کا کھانا تو بند کروں، میں دوائیاں تو بند کروں، اور مختلف جلسوں میں کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں ان کو، اور یہ جب جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بڑے بول سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے کہ آپ جو تانے دیتے تھے اور جو سیاست کرتے تھے صحت کے اوپر، آج جب ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہے تو ہماری جماعت کے مختلف لوگوں نے کل اس پر بات کی کہ بالکل پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی، مگر علاج کے حوالے سے بالکل کوئی ابہام نہیں ہے۔ حکومت کا ایک ایگزیکٹو کا یہ فنکشن ہے کہ قیدی کو جو بھی جیل مینول کے مطابق صحت کی سہولیاتیں فراہم کرنی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اس میں کسی قسم کا نہ ایمبیگوٹی ہے، نہ کوئی ابہام ہے، وہ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو بانیوں، بہت سارے تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ایک بانی ہیں، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ سیاست اس چیز میں نہ آئے، اور کورٹ نے بھی یہ کہا، ایون ملاقات کے حوالے سے، ملاقات پہلے ہوتی رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی، ہم یہ کہتے رہے کہ سیاست نہ کریں، سیاسی بیان بازی نہ کریں، کورٹ نے بھی یہ قدغن لگائی کہ سیاست نہ کریں۔ تو صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی جو نبھا رہی ہے۔ تو میں طلال صاحب کو ریکویسٹ کروں گا مزید اس پہ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس ادارے کا کام ہے اسی نے یہ کرنا ہے، کسی آرم ٹویسٹنگ سے، کسی دھمکی سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، اور آخر کار وہی ہوا۔ ہم نے بالکل، حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ہوا۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ یہ وہی جج صاحبان ہیں جن کی سلیکشن کی جب میٹنگز ہوئیں جوڈیشل کونسل کی تو اس میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر کے جو گفتگو کی وہ سب کے سامنے، نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ جج کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں۔ اسی پارلیمنٹ کی گئی ترامیم اور اس سے بننے والی عدالت اور اس میں لگنے والے جج صاحبان جو کہ 26ویں 27ویں ترمیم کا جنہوں نے حلف اٹھایا، آج انہی کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں روشنی کی کرن ہے، انصاف کا بول بالا ہے، وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے۔ یہ
اتنے چھوٹی سی ایک فیصلے پہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کا حق ہے, ہر پرزنر کا حق ہے کہ اس کو علاج اور اس کو رہنے کی صحیح سہولت ملنی چاہیے, یہ اس پر ان کا. اس کے بعد یہ بار بار دیکھیے, ابھی طارق صاحب نے کہا کہ ہماری قیادت تو نہیں کرتی اس پر ڈسکشن کی ان کی بیماری پر, اور آپ کو یاد ہے کہ دن رات ان کے سپوکس پرسن ہمارے قائدین کی رپورٹیں لہرا کے کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو اس میں فلاں چیز کم ہے کہ زیادہ ہے. یہ کوئی ایک ایگزامپل دے دیں, وزیر اعظم پاکستان سے لے کر ہمارے کسی سیاسی کارکن تک کہ کسی نے ان کی رپورٹس کو لہرائی ہوں یا پڑھ کے بتایا ہو. ان کی کم ظرفی کا یہ عالم تھا کہ بیگم کلثوم نواز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں, وہاں بغیر اجازت کے گھس گئے تھے ویڈیو بنانے. ہماری قیادت ظرف رکھتی ہے, کردار رکھتی ہے, کسی رپورٹ کسی چیز پر بحث نہ کی ہے نہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا تھا, ان کے سپوکس پرسن نے پریس کانفرنسیں کی, انہوں نے ہر جگہ اسے ڈسکس کیا, کیبنٹ میں ڈسکس کیا, اور پھر اس جس کو آج ریلیف ملا ہے, جس قیدی کو, اس نے اپنے ڈاکٹرز بھیجے, جن ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کی رپورٹ بنائی ان کو اٹھایا گیا, ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, ان کے اکاؤنٹ دیکھے گئے, ان پر تشدد کیا گیا کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں بنائی. اور ان کے اپنے ڈاکٹرز نے جب کہا, اور اس کے بعد کیبنٹ میں پھر یہ ٹھٹھا لگاتے ہیں, پھر بیماری کو ایک کمزوری سمجھ کے اس پہ سیاست کرنا, یہ نہ ہماری قیادت کا ظرف ہے اور نہ ہمارے کارکنوں کا. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو عدالت نے بڑے نمایاں انداز میں کہی, ان کا کردار دیکھتے ہوئے, ان کا سیاسی کنڈکٹ دیکھتے ہوئے کہ آپ سیاست نہیں کریں گے, نہیں تو عدالت کو کہنے کی کیا ضرورت تھی, انہیں پتا تھا کہ یہ کریں گے, انہیں پتا تھا کہ اب ان کے پاس استعفوں کے بعد اسمبلیاں توڑنے, 26 نومبر 9 مئی سب کچھ کرنے کے بعد ایک ہی ہتھیار رہ گیا, ہمدردی کارڈ, میرے بچوں کو نہیں ملنے دیتے اور میری بیماری ہماری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا آپ سیاست نہیں کریں گے, اور پھر مجھے بتائیے اب کون سیاست کر رہا ہے؟ این آر او سے کون جوڑ رہا ہے اس کل کے فیصلے کو؟ اس فیصلے کو ان جج صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے این آر او سے جوڑ رہے ہیں. غلط فہمی میں ہے. یہ کبھی خود ہی کہانیاں بناتے ہیں, پہلے ہسپتال جائے گا, پھر بنی گالہ جائے گا, پھر نتھیا گلی جائے گا, پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. کیونکہ الحمدللہ اگر آپ رپورٹس ملاحظہ کریں جو پیش کی گئی ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ہر جوان کی رپورٹیں اسی طرح کی. باقی ہر ایک کا حق ہے, عدالت نے اگر فیور دی ہے تو اچھا کیا تاکہ ان کی تسلی ہو سکے, ان کو بہانہ نہ ملے. یہ اس قیدی اس کی صحت پر اپنی سیاست اور اس کو ایجنڈا نہ بنائیں. ایجنڈا پاکستان میں اپنی حکمرانی کو کیوں نہیں بناتے؟ کیوں کے پی میں اپنی کارکردگی نہیں دکھاتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ 17 سال ہو گئے ہیں, 4 سی ایم بدل دیے ہیں, کیا دیا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کو آپ نے کیا دیا تھا؟ ایجنڈا ایسا بناتے ہیں کہ لوگوں کی ان کی پرفارمنس سے ہٹ جائے. اور اس کے بعد بار بار یہاں پر کچھ ہمارے ایسے ویلاگرز صاحبان ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, جن کا کام ہی اس پہ چلتا ہے کہ قیدی کی جان کو خطرہ ہے, وہ زندہ نہیں رہا, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, وہ کچھ دن سے جیل میں نہیں ہے. وہ اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے بیڈ کے نیچے رہتے ہیں اس جیل کے اندر, اور کیونکہ ڈالر کمانے ہیں, جھوٹ بولیں گے, لوگوں کو ایسے سنسنی خیز باتیں کریں گے. وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کوئی کروائی جائے گی جس میں ووٹ چاہیے. پاکستان کے لیے, پاکستان کی لوگوں کو بہتر گورننس دینے کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے ہیں, پہلے بھی, ماضی میں بھی, اور آئندہ بھی کریں گے. ہمارے ریاستوں میں ہمارے اداروں کے سربراہ کوئی منافق نہیں ہے, سارے لوگ بڑے کلیئر ہیں, سارے لوگ بڑے دیانتدار, اور ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے, پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. وزیر اعظم پاکستان اور باقی تمام اداروں کے سربراہ سب لوگ ایک
اکٹھے مل کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے، اپنے جذبات کا اظہار کر کے، اپنے آپ کسی نہ کسی طرح خود سے کہانیاں بنا کے، کبھی این آر او کی، کبھی ترمیم کی، آپ سیاست کر رہے ہیں. اسی بیماری پہ، عدالت کے دیے گئے فیصلے پر آپ کل سے کر رہے ہیں. اس کی کہانیاں نہ بنائیں، کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے. اس کے پیچھے عدالت نے ایک ریلیف دیا، اس پہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دینے کا اختیار رکھتی ہے اور کسی کو اعتراض نہیں. اور دوسری بات، سیاست آپ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، یہ کہانیاں بنانی بھی چھوڑ دیں. یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت دیر اسی طرح ہی آپ کو ٹھیک چلتا ہوا نظر آئے گا. اور جس طرح طلال صاحب نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل وزیر قانون نے بھی اس پر بات کی، تو پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بالکل نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے. ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اگر ہونا ہے تو یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ تمام قیدیوں کو کیا وہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانونی اور ایک صحت کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے اور اس سے گریز کیا جائے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات اطاعت آرڈر اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری گفتگو کر رہے تھے. وزیر اطلاعات اطاعت آرڈر کا کہنا تھا کہ صحت کی سہولیات کی فراہمی ہر قیدی کا حق ہے. بانی پی ٹی آئی کو بھی صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. تو طلال چودھری کا کہنا تھا کہ دھمکی، ڈکٹیٹ کرنے، سڑک بلاک کرنے، حملے کرنے سے ملاقات نہیں ہوگی. حکومت کا موقف کلیئر تھا. جیل مینول کے تحت عدالت ملاقات کا کہہ سکتی ہے. ہم نے کبھی صحت کے معاملے پر سیاست نہیں کی.